شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، آپ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے جہاں پہ عمل پہ گفتگو کی ہے نا، وہاں پر انہوں نے عقائد کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، عقیدے کی اہمیت کے اوپر ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور کیوں آج بھی یہ دیکھ لو نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے جو بندہ بھی ٹارچر کرتا ہے وہ عمل کے اعتبار سے نہیں کہے گا یار چہرے تیرے تے جاری نہیں، تو نمازیں نہیں پڑھتا، وہ عقائد کے متعلق سوشل میڈیا پہ گفتگو کر رہا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ جب عقیدہ برباد ہوگا ایمان برباد ہوگا، جب ایمان برباد ہوگا تو اس کے پلے کچھ رہے گا نہیں۔ بنیاد وہ عقیدے کو بنا رہے ہیں۔ دیکھو نا، جس کا دل کرتا ہے، کوئی پینٹ کوٹ پہن کے مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے، کوئی حضرت والا امریکہ کی یونیورسٹی سے پڑھ کے مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے، اور پھر آ کے جو وہ کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا، وہ دیکھو ان لوگوں کے نظریات دیکھو، وہ یہ نہیں کہتے کہ جو قرآن و حدیث کے اندر ہے وہ دین ہے، وہ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ دین ہے۔ اس چیز کو سمجھو۔ آپ نے دیکھا نہیں ایک بندہ، میں اس کا نام نہیں اپنی نشست میں لینا چاہتا، وہ کس طرح کہتا ہے، وہ کہتا ہے قیامت تک کے لیے تم لوگوں کو چیلنج ہے۔ یعنی کہ ایک تو مغرورانہ دیکھو، اور دوسری چیز دیکھو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا ہے نا بس وہ حرف آخر ہے، اور پھر اس کے مقابلے کے اندر آپ کو قرآن کی آیتیں لے کے آؤ، آپ جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کی حدیثیں لے کے آؤ، وہ انکار کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں جو انہیں کہہ چھڑے انہوں نے ٹھیک چاہ چھڑے۔ مطلب یہ ہے ایک تو شخصیت پرستی، اور شخصیت پرستی میں بندہ اتنا عمدہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا بھی انکار کرتا ہے، حضور کے فرامین کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، اگر قرآن کے متعلق ذہن میں شک پیدا ہو گیا ہے تو بندے کے پلے ایمان رہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو آغاز کے اندر کہہ دیا کہ لا ریب فیہ۔ میں اس لیے میرے نوجوانوں میں آپ کے دل و دماغ کو کھولنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا کوئی بندہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر رفع دین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو فروعی اختلافات ہیں۔ اب ان چیزوں کو لے کے اب دیکھو نا، اگر آپ سیاسی بخاری پڑھو، آپ مسلم پڑھو، آپ ترمذی پڑھو، آپ ابن ماجہ پڑھو، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کرو، جہاں پر ان کتابوں کے اندر رفع الیدین کے اوپر حدیث موجود ہے نا، تو ترک رفع دین کے اوپر بھی حدیثیں موجود ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ کیا جواب دیں گے؟ اب بندہ کہے گا بھائی دیکھو ثبوت کے اندر بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، دونوں کے اوپر ہیں۔ آپ نے صرف یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ ٹارگٹ نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ کے ایمان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہ میری بات، میں آپ کو خود سر عام کہہ رہا ہوں، مسلک اہل سنت کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ہونے کے ناطے میں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، اس کے اندر جو طور طریقوں میں اختلافات ہیں نا، یہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر جو فروعی اختلافات ہیں نا وہ رحمت ہیں۔ فروعی اختلافات کیا ہیں؟ اب مجھے بتائیں، دیکھو ذرا توجہ میری طرف رکھو۔ دنیا کے اندر حنفی موجود ہے، دنیا کے اندر شافعی موجود ہے، دنیا کے اندر حنبلی موجود ہے، دنیا کے اندر مالکی موجود ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی حنفی نے کسی مالکی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہو؟ کبھی آپ نے یہ، کیونکہ اختلافات جو ہمارے بڑے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ اختلافات رحمت ہیں، اس کے اوپر تو گفتگو ہی نہیں۔ گفتگو کس چیز کے اوپر ہے؟ گفتگو عقیدے کے اوپر ہے۔ اگر یاد رکھنا عقیدے میں گڑبڑ ہے نا، عملی اعتبار سے بندہ اتنا مضبوط ہو کہ دنیا کا کوئی کونا نہ چھوڑے عبادت کے لیے، اگر عملی اعتبار سے وہ کمزور ہے نا، تو یاد رکھنا عقیدے کے اعتبار سے وہ مضبوط ہے تو بخشش کی قوی امید ہے۔ لیکن اگر عملی اعتبار سے موجود ہے لیکن عقیدہ اس کا گڑبڑ ہے، تو پھر دیکھو شیطان کا کیا حال ہوا۔ لعنت کا توق پہنا کر اس کو نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا؟ جنت سے نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا؟ میں جو آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں نا، بڑی توجہ سے سننا۔ امام بہقی نے اس کو نقل کیا اور مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں نے اگلی نشست میں یہ کرنا ہے کہ ایک ایک کاغذ اور ایک ایک پینسل جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ ضروری باتیں لکھو۔ اب دیکھو، عملی اعتبار سے بندہ کمزور ہو اور عقیدے کے اعتبار سے بندہ ٹھیک ہو، تو بارگاہ رسالت سے پیغام کیا ملتا ہے؟
حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک جنازہ لایا گیا، اور مجھے بتائیں اس سے بڑھ کے انسان کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جن کا کلمہ پڑا ہے وہ جنازہ پڑھانے کے لیے موجود ہو؟ اس سے بڑھ کے کوئی بندے کی خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ اب جنازہ سامنے ہے، حضور پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ امام بہقی نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بدکار تھا، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ میری بات کو بڑی توجہ سے سننا، اب بدکاری کا تعلق جو ہے یہ بندے کے عقیدے کے ساتھ نہیں، بندے کے عمل کے ساتھ ہے۔ عقیدے کے ساتھ نہیں، بندے کا نافرمان ہونا، فاسق و فاجر ہونا، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق بندے کے عمل کے ساتھ ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو فاسق و فاجر ہے، یہ تو بدکار ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع کی طرف دیکھا، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اس کے کسی عمل پر گواہی دیتا ہے کہ اسلام کے لیے اس نے کچھ کیا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہ ہے جس نے ایک دن اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے پہرا دیا تھا۔ اب غور کرنا، ایک گواہی مل گئی، عملی اعتبار سے وہ بندہ کیا تھا؟ کمزور تھا۔ امام بہقی نے لکھا حضور نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، قبر کے اندر بھی حضور نے خود اتارا۔ عملی اعتبار سے بندہ کمزور ہے، اور گواہی کون دے رہے ہیں؟ فاروق اعظم دے رہے ہیں۔ اور سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا فرمایا؟ جنازہ پڑھا کے نا میرے نبی پاک نے فرمایا، یہ سنو بڑی توجہ کے ساتھ یہ جملے یاد رکھو، میرے حضور نے فرمایا اے عمر تجھ سے لوگوں کے عملوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ہاں عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ اس بندے کے فاسق و فاجر ہونے پر کس نے گواہی دی؟ حضرت عمر فاروق نے، لیکن عقیدہ ٹھیک تھا۔ حضور نے جنازہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ اب حضور کا جنازہ پڑھانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ عقیدہ ٹھیک تھا، عملی اعتبار سے اگرچہ کمزور تھا، لیکن بارگاہ نبوت سے بخشش کی نوید مل گئی۔ اب ذرا دوسری طرف آؤ کہ جب عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اس روایت کو نقل کیا امام بخاری نے، غزوہ حنین ہے، ایک بندہ مسلمانوں کی طرف سے کفار کے ساتھ لڑ رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، اور اس کے وجود کے اوپر زخم آ رہے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو لڑتے ہوئے دیکھا نا، تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا یہ بندہ جہنمی ہے۔ اس حدیث کو توجہ سے سننا جو میں باتیں کرنے لگوں، پھر آپ کے ایسے ایسے دماغ میں آنے والے خدشات دور ہوں گے کہ مرتے دم تک آپ کو یہ میری باتیں یاد رہیں گی کہ بھائی حقیقت کیا ہے۔ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا جہنمی ایک صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ یہ جو لڑ رہا ہے اسلام کے لیے، یہ جس کے وجود پہ زخم آ رہے ہیں یہ جہنمی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ قریب تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس سوچ میں مبتلا ہو جاتے کہ اگر اس نے جہنم کے اندر جانا ہے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ کہ یہ تو لڑ رہا ہے، اس کے وجود کے اوپر تو زخم بھی موجود ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ یاد رکھنا جو نگاہ نبوت دیکھتی ہے نا وہ کسی دوسری آنکھ کو نہیں نظر آتا۔ ہوا کیا؟ جب جنگ مکمل ہو گئی اسی شخص نے خودکشی کی اور حرام موت مر گیا۔ صحابہ دوڑتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں جو آپ نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے ویسا فرما دیا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر نبی پاک نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کھڑے ہو کے اعلان کرو جنت کے اندر صرف مومن جائے گا، جنت کے اندر صرف مومن جائے گا۔ اب ذرا اگلے الفاظ دیکھنا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ فرمایا بسا اوقات اللہ تعالیٰ دین کا کام کسی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نا یار اس نے دین کی اتنے مدارس بنوائے ہیں، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، وہ یہ بندہ اگر جہنم کے اندر جائے گا تو پھر جنت کے اندر کیڑا جائے گا؟ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اوقات اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر شخص سے بھی دین کی حمایت لے لیتا ہے، جس طرح اس دوزخی شخص سے دین کی حمایت لی کہ نہیں لی؟ وہ مسلمانوں کے لیے لڑ رہا تھا نا، مسلمانوں کی صف کے اندر تھا۔ تو میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟
جرمی، اور حرام موت مرا کہ نہیں مرا؟ اب اس حدیث کی شرح کے اندر علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں وہ جو مرا تھا نا وکان من المنافقین، حرام موت اس لیے مرا تھا اس کے دل کے اندر منافقت تھی ہے۔ اب یہاں پر بڑی توجہ رکھنا، پہلا شخص کون تھا میرے نوجوانوں؟ یاد رکھنا یہاں پر کچھ سیکھنے کے لیے آنا، جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ پہلے بندے کا عقیدہ ٹھیک تھا، عملی اعتبار سے کمزور تھا، بارگاہ رسالت سے بخشش کی خوشخبری ملی کہ نہیں ملی؟ لیکن یہ بندہ کون ہے؟ عملی اعتبار سے اتنا مضبوط ہے کہ راہ خدا میں لڑ رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ جو نیکیاں ہیں نا، ان کے اندر جو سب سے اونچے درجے کی نیکی ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، وہ سب کچھ قربان کرنا ہے۔ اب عملی اعتبار سے یہ بندہ ٹھیک تھا، لیکن اندر کیا تھا؟ نفاق تھا۔ سارے بولو اندر کیا تھا؟ نفاق تھا۔ حرام موت مرا کہ نہیں مرا؟